صحابہ کرام ہیں، مہمان نوازی انکا اخلاق کریمانہ مہمان نوازی میں بے مثال بے نظیر ہے وہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، باب تفسیر سورۃ الحشر۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، ملے مسجد نبوی میں اور کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں لیکن مجھے رکنا پڑ رہا ہے، مہمان بنا لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر جائزہ لیا کہ ہے کچھ کھانے پینے کو۔ اتفاق سے یکے بعد دیگرے ازواج مطہرات کے گھر صحابہ نے جا کر پوچھا آپ کے خادم نے، لیکن پتہ چلا نہیں ہے اتنا سامان کہ مہمان کو دیا جا سکے، اس لیے کہ کئی دنوں سے تو رسول کے گھر چولہے نہیں جلے، زمزم اور کھجور پر اکتفا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے، کھلا دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن بہرحال وہ غربت کا زمانہ تھا، ہر ایک کے ہاں تنگ دستی ہوا کرتی تھی۔ ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے، بٹھایا اور جا کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ میں مہمان لایا ہوں، مہمان رسول میرے گھر آیا ہے، بتاؤ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے تو کہتی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف بچوں کو کھانے بھر کا ہے تھوڑا سا۔ تو میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے؟ صحابہ کا اخلاق دیکھیے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کس طرح دیتے تھے۔ کیا کیا جائے؟ شوہر نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں کہ یہی بچوں کا کھانا ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ تو بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کو آج کسی طرح تھپ تھپا کر کہانی سنا کر سلا دیتے ہیں، ہم اور آپ بھی بلا کھائے سو جاتے ہیں، مہمان کو یہ کھانا کھلا دیں گے، ہم مہمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، بچوں کو بلا کھانا پانی کے سلا دینا، کون سے ماں باپ ہیں جن کا ایسا دل گردہ ہو کسی مہمان کو کھلانے کے لیے؟ ایسا ہی ہوا، بچوں کو سلا دیا اور جو کھانا تھا دسترخوان پہ رکھا، لیکن یہ طے ہوا تھا کہ جب ہم لوگ کھانے بیٹھیں گے تو یہاں کا رواج ہے عرب کا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے۔ تو شروع میں تو میں بھی شروع کر دوں گا، اے میری بیگم میں بھی کھانے لگوں گا، لیکن جیسے ہم لوگ شروع کریں گے تو تم جا کر کے چراغ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا، پھونک مار دینا تاکہ بجھ جائے۔ اندھیرا ہو جائے گا تو ہمارا مہمان کھاتا رہے گا اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں، ہمارا مہمان آسودہ ہو جائے گا اور اس طرح ہم دونوں خالی پیٹ سو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بیگم نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا، کھانا دسترخوان پر رکھ دیا، میزبان ابو طلحہ اور مہمان رسول دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ جیسے شروع ہوا معاملہ ویسے ہی بیوی گئی چراغ کے پاس، کیونکہ یہ الیکٹریسٹی اس زمانے میں نہیں تھی، تیل وغیرہ جلایا کرتے تھے لوگ کپڑوں میں ڈال کر۔ تو بیوی گئی اور اس نے چراغ کو پھونک ماری ٹھیک کرنے کے بہانے اور اسے گل کر دیا، بجھا دیا۔ اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا، آسودہ ہو گیا وہ اتنا کھانا کھا کر، میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور اسی طرح سے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اخلاق صحابہ یہ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے ماتھے سکڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں موجود خواتین وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتی ہیں، کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر! ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے، اور اگر ہمارے اندر اخلاق نہ رہا تو میرے بھائیوں دین نہ رہا، اس لیے کہ دین اچھے اخلاق کا نام ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔